ہمارے بہت سارے لوگ معاملات کے اندر بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ پیش ہوں گے اور ان کے پاس نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں گی، فرمایا کام سال جبل تہامہ، تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا فرمایا کہ ان کی ساری نیکیوں کو حبط یعنی ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور یہ فلاں جو ہے نا وہ نیک کام نہیں کرتے تھے، فرائض ادا نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ڈرنے کی بات ہے، کانوا یصلون ویصومون ویزکون ویحجون، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے تھے، یہ سارے فرائض ادا کرنے والے تھے، اس کے باوجود ان کی ساری پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو ختم اور حبط کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا غیر انہم کانوا اذا عرض لهم بشیء من الحرام اخذوه، جہاں سے بھی ان کو حرام مال پیش ہوتا رشوت کی صورت میں، اور یتیم کا مال آ گیا اس کو کھا لیا، چھوٹے بھائیوں کا مال آ گیا اس کو ہڑپ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ بہنوں کے حقوق کھائے بیٹھے ہیں اور دیکھنے میں بڑے دیندار ہیں، بڑا جو ہے نا انہوں نے تبلیغ میں بھی وقت لگایا، اس نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور نماز کا بھی پابند ہے، صوم کا بھی پابند ہے، اس کے باوجود جو حقوق اس نے مالی معاملات کے اندر اس کا غبن ہے، تو یہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حق والا معاف نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس بندے کا قرض ہوتا، ایسا جنازہ آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نے جنازہ آگے بڑھ کے پڑھا دیا، پوچھا قرض تو نہیں ہے اس کے اوپر؟ قرض نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا جنازہ اسی وقت آیا، پوچھا قرض ہے؟ ہاں قرض ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے پڑھانے سے انکار کیا۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، ویسے تو اللہ کے رسول خود جو ہے نا وہ دیکھتے اگر اس کا قرض ادا کر سکتے ہوتے تو اللہ کے رسول فرماتے اس کا قرض میرے ذمہ، اور آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے، تو آپ کے پاس وہ گنجائش نہیں تھی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول کو امت کے ساتھ کیسی محبت تھی، اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ اور پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمہ، میں ادا کروں گا، پھر اللہ کے رسول آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول تو اس کو جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تو کتنی بڑی جو ہے نا وہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے اگر ہم مالی معاملات کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر ایسے سر پہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اتنی جو ہے نا وہ شدید وعید نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اگلے دن صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھنے کی جرت کی، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول مت تشدید اللہ جی نازلہ، وہ کیا وعید تھی جو نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے پھر زندہ کر دیا جائے، اور پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو، تو یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں عبادات تو یہ تو انسانوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو بغیر عبادت کے بھی کسی کو بخش دے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور معاملات کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، لین دین باقی ہے، جب تک وہ بندہ وہ حق والا معاف نہ کرے۔ تو کتنا جو ہے نا وہ سیریس معاملہ ہے، بہت سارے لوگ اس کی بالکل پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر بات پہ ہمارا دل سے جو ہے نا وہ یقین ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے نیکیاں کریں، کمایا کریں، اور لیکن آخرت کے اندر ہم جو ہے نا وہ بالکل خسارے کے ساتھ ہوں، نقصان کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز سامعین اپنے مالی معاملات درست رکھیں،